السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آگے کی وائسز میں ہمارے عامر صاحب کی وہ باتیں سنی ہیں جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کے بعد کی زندگی کو لیتے ہیں ابھی، اور دعویٰ کے بعد کی زندگی کے اتنے واقعات ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا آپ ان کو سچے مانیں گے کہ نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کئی باتیں پیش کی ہیں، لیکن کوئی بھی ایک بات حوالے کے ساتھ نہیں کہی انہوں نے۔ کہتے ہیں گھر کی تلاشی کیوں لی، ان کی پولیس کیوں آئی، کیا وہ مجرم تھے؟ تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، کیا وہ مجرم تھے؟ کئی باتیں آ جاتی ہیں اس طرح۔ پھر فوجداری مقدمات، دیوان مقدمات حوالے سمیت بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی تفاصیل سے پھر آگاہ کرانے کا موقع مجھے بھی ملے گا، اور سامعین اور ناظرین کو انشاءاللہ ساری باتیں ان کے سامنے آئیں گی۔ اس لیے میں ان باتوں کو اس وقت تک کے لیے ملتوی کرتا ہوں جب تک وہ ایک ایک کر کے حوالہ نہ لے کے آئیں، تب تک کے لیے۔ اب ان کی پہلے کی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، تو ان باتوں میں سے کچھ انہوں نے وہ باتیں کہیں جو دلائل کے ساتھ یا حوالے کے ساتھ یہاں پر انہوں نے کچھ باتیں کہی تھیں، ان میں سے میں اس وقت ایک کو لے لیتا ہوں اور اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہ جو بات ہے وہ سلطان محمد بیگ کے بارے میں ہے، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث کے جو انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا، اس میں لکھا ہے کہ وہ انہوں نے کوئی توبہ نہیں کی اور وہ زندہ رہے، اور مرزا صاحب کی پیش گوئی نعوذ باللہ جھوٹی نکلی۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے سے چلنا پڑے گا، محمدی بیگم والی پیش گوئی کے حوالے سے۔ مختصر تفصیل یہ ہے، بہت مختصر سے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک ایسی بھی سنت ہے کہ مجرموں کو جب وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے عذاب کے جب مستحق ٹھہرائے جاتے ہیں تو ان پر اتمام حجت کے طور پر ایک آخری فیصلہ ہوتا ہے، صادر فرماتا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ایک نشان یا ایسے کوئی آیت کے طور پر، نشان کے طور پر کوئی بات اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے یا بتا دیتا ہے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایک اونٹنی کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاھا وغیرہ، اس طرح کی آیتیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اسی طرح ایک فیملی تھی، احمد بیگ صاحب کی فیملی۔ یہ تو اس فیملی کی بات یہ تھی کہ یہ اسلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے سخت دشمن تھے، اور توہین رسول ان کا شغل رہا۔ تو ان کے بارے میں جب حضرت مرزا صاحب نے بحیثیت ایک مامور من اللہ خدا کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی، تو بجائے کچھ اصلاح پیدا کرنے کے یہ لوگ انکار توحید باری پر اڑے رہے اور توہین رسالت سے باز نہیں آئے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشان ہمیں لا کے دکھاؤ۔ تو گویا انہوں نے نشان طلب کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کے بارے میں بعض باتیں حضرت مرزا صاحب کو بتائی، اور اس کے مطابق انہوں نے پیش گوئی کی۔ اس پیش گوئی میں یہ بات تھی، ایک تو یہ ملے گا آپ کو اصل حوالہ آئینہ کمالت اسلام کتاب ہے، صفحہ 569 عربی عبارات ہیں، اس کا مختصر ترجمہ بتا دیتا ہوں اس میں کیا بات ہوئی۔ حضرت مرزا صاحب نے تحریر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو فرمایا ہے کہ میں ان کی عورتوں کو بیوائیں اور ان کے بچوں کو یتیم اور ان کے گھروں کو ویران کر دوں گا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا پائیں، لیکن میں ان کو ایک دم ہلاک نہیں کروں گا بلکہ آہستہ آہستہ، تاکہ رجوع کریں اور توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ غرض یہ ایک ایسی پیش گوئی تھی جو توبہ کی شرط کے ساتھ مشروط تھی، اور اس بات کو مزید ثابت کرنے کے لیے حضرت مرزا صاحب کا ایک کشف ہے، جس میں آپ نے احمد بیگ کی والدہ کو دیکھا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ ایتھا المرأۃ توبی فإن البلاء علی عاقبک، کہ اے عورت توبہ کر۔ گویا کہ مقصد ان کا توبہ تھا، اور ایسی پیش گوئی تھی، ایک مشروط پیش گوئی تھی۔ اور اس پیش گوئی کے مطابق آگے بتاتا ہوں، اس پیش گوئی کے مطابق احمد بیگ جو محمدی بیگم کے والد ہے، اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح
حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے کروائیں. اگر نہیں کروائیں گے تو کیا اس مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک نشان تھا، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ایسے کریں گے تو ایک ظاہری رشتہ داری کی وجہ سے ان کی اصلاح کا موقع ملے گا، اور رجوع اللہ کا ایک موقع ان کو ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشکش تھی. پیشکش نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر تھا. تو اس حکم کے مطابق حضرت مرزا صاحب نے اعلان فرمایا، تو یہ پیشکش ان کے سامنے رکھی. لیکن اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو جس شخص کا محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہوگا وہ 2.5 سال کے اندر، اور محمدی بیگم کے والد احمد بیگ 3 سال کے اندر فوت ہو جائیں گے. پھر شوہر کی وفات ہونے کی صورت میں محمدی بیگم بیوہ رہ جائے گی، اور بیوہ ہونے کی صورت میں ان کا نکاح حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. یہ تھی اس میں بات. اب کیا ہوا، انہوں نے حضرت مرزا صاحب کی بات نہیں مانی، مخالفت میں ہی رہیں، اور اس بیٹی کا محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد کے ساتھ، جن کا ذکر اب ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کروایا. اور نکاح کے 6 مہینے کے اندر احمد بیگ مر گیا. سلطان محمد نے توبہ کی، کیونکہ 6 مہینے کے اندر ہی پتہ لگ گیا، تو وقت تھا، توبہ کا موقع ملا، اور پیشگوئی کا بقیہ حصہ ٹل گیا. کیوں؟ جب سلطان محمد توبہ کی تو وہ بچ گیا. اس کے بچ جانے کی صورت میں اس کی بیوی بیوہ نہیں رہی. بیوہ نہ رہنے کی صورت میں نکاح بھی نہیں ہوا. اس پیشگوئی مشروط تھی، اذا فات الشرط فات المشروط. اب اس پر بعض لوگوں نے پیشگوئی کی اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں نے صرف شور مچانے کی غرض سے یہ اعتراض پیش کیا کہ گویا مرزا صاحب کا نکاح نہیں ہوا محمدی بیگم کے ساتھ، گویا کہ ان کی پیشگوئی جھوٹی نکلی. اس پر حضرت مرزا صاحب نے انجام آتم کتاب میں ذکر ہے، صفحہ نمبر 32 میں حاشیہ میں، انہوں نے ایک آسان فیصلے کے لیے، میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ یہاں مختصر بات ہو سکتی ہے، اس لیے بالکل مختصر سے بول رہا ہوں. فیصلہ تو آسان ہے، انہوں نے حضرت مرزا صاحب نے لکھا کہ فیصلہ تو آسان ہے، سو اگر جلدی کرنا ہے تو احمد بیگ کے داماد سلطان محمد سے کہو کہ تکذیب کا اشتہار دے، پھر اس کے بعد جو میعاد خدا تعالیٰ مقرر کرے اور اس سے اس کی موت تجاوز کرے تو میں جھوٹا ہوں. انجام آتم میں ملے گا. یہ اتنے یقین کے ساتھ آپ نے تحدی کے ساتھ یہ بات کہی. لیکن اس اعلان کے بعد آپ 12 سال زندہ رہے، لیکن کسی نے بھی اس عرصے میں سلطان محمد کی تکذیب پر مبنی کوئی اشتہار پیش نہیں کر سکا. گویا کہ وہاں پر وہ بات ختم ہو گئی. بلکہ اس کے عکس سلطان محمد نے خط لکھا. ان کے خط یہاں پر 1913 کی خط کا ایک خط ہے، انہی کی تحریر کے عکسی نمونہ ہے، وہ میں یہاں پوسٹ کرتا ہوں، اس کو پڑھ کے دیکھیں. اس میں صاف وہ بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو کی عزت و احترام سے وہ دیکھتے رہیں، اور ان کے وقت میں ان کے ساتھ تو تعلقات پیدا نہیں کر سکا. ان کی توبہ ظاہر ہے انہی کے الفاظ میں. یہ کسی کی لکھی ہوئی ہے، لکھے ہوئے حروف نہیں ہے، بلکہ ان کی خط کی کاپی ہے، نقل ہے پوری. اب اس کے بعد آپ اس اعتراض کو دیکھیں. اہل حدیث میں غالباً 14 مارچ 1924 کی بات کہہ رہے ہیں، ثناء اللہ امرتسری کی طرف سے جو پیش کی ایک اعلان شائع ہوا، اس پہ انہوں نے لکھا کہ سلطان محمد نے کوئی توبہ نہیں کیا، وہ برابر انکار کرتے رہے، مخالفت کرتے رہے مرزا صاحب کی. یہ ہے ان کا خلاصہ. لیکن یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ ایک تو دیکھیں یہاں پر وہ اس سے کافی پہلے کیا ان کا اپنا خط یہاں شائع ہوا اپنے اصل لکھائی کے ساتھ. پھر اس واقعہ کے یعنی وہ اصل واقعہ ہونے کے بعد یہ جو ایک نشان، اگر کسی کو ابھی بھی یقین نہیں ہے تو وہ اشتہار پیش کریں، اعلان تھا نا، اس اعلان کے 28 سال بعد اور حضرت مرزا صاحب کی وفات سے 16 سال بعد ایک غیر مصدقہ تحریر کی شکل میں سلطان محمد کی طرف منسوب کر کے یہ شائع کی گئی ہے. اور جماعت کی طرف سے یہ اہل حدیث والے اس حوالے کو ایک تو یہ بہت کافی دیر کے بعد شائع ہوا، پھر بھی بار بار مطالبہ ہوتا رہا مولانا ثناء اللہ امرتسری سے کہ اس کا عکسی نسخہ، اصل نسخہ شائع کریں آپ ان کے خط، ان کی لکھائی کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے شائع کیا، تاکہ عوام پر اصل حقیقت کھل جائے. مگر مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی موت تک یہ کام نہیں کیا. وہ اصل نسخہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں. اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ وہ خط، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کوئی اصل خط تھا ان کا.
تو یہی بات نکل رہی ہے. تو مختصر یہی بات ہے، اور اس پر مزید کوئی سوال آ جائے تو پھر انشاءاللہ اس وقت مزید تفاصیل اس پر انشاءاللہ تفاصیل سے روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ. اب ایک بات میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، دیکھیں اتنی باتیں کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف، حضرت مرزا صاحب کے خلاف. اب یہی مثال دیکھیں، یہ محمد بیگ کی وفات کے بعد کیا نتائج نکلے، پیشگوئی کے اچھے نتائج نکلے جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اور حضرت مرزا صاحب کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی. اس پیشگوئی کے بعد اسی خاندان سے کافی بہت زیادہ لوگ سلسلے میں داخل ہو گئے. مرزا احمد بیگ کی اہلیہ جو محمدی بیگم کو والدہ ہیں وہ احمدی رہیں، موسیہ بھی تھی، اور محمدی بیگم کی ایک بہن وہ جماعت میں رہی. مرزا محمد احسن بیگ جو مرزا احمد بیگ کے داماد ہے وہ بھی رہے، بانجے بھی تھے شاید وہ، یہ مرزا احمد بیگ کی اہلیہ کے، وہ بھی جماعت میں تھے. عنایت بیگم جو محمدی بیگم کی بہن ہے، اور محمد بیگ ہے جو مرزا احمد بیگ کا بیٹا ہے، اور احمد بیگ ایک پوتا محمود بیگ، اور نظام الدین کی بیٹی، یہ ان کے اور بیٹی کے سارے گھر والے سب احمدی تھے. مرزا گل محمد جو نظام الدین کے جو بیٹا تھا، اور مرزا غلام قادر صاحب کی اہلیہ بھی وہیں سے تھی، وہ بھی جماعت میں تھی اور موسیہ تھی. اور یہ جو محمدی بیگم کی ایک اور بہن ہے محمودہ بیگم، وہ بھی جماعت میں تھی. مرزا محمد اسحاق بیگ جو ابن مرزا سلطان محمد کی جو کا بیٹا ہے، اور ان کا خط بھی ہے، تفصیل سے انہوں نے بھی لکھا سارے کیا کیا ماجرا ہوا حضرت مرزا صاحب کی تائید میں، جو باتیں انہوں نے دیکھا ساری باتیں انہوں نے لکھا ہے. وہ بھی چاہے تو آپ کو انشاءاللہ وقت ہو تو انشاءاللہ ضرورت پڑنے پر میں پیش کروں گا. تو یہ ہے نتائج. اب سامعین کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اس سلسلے کو ختم کرنے کی کتنی کوشش کی گئی. اب بھی دیکھیں عامر نذیر صاحب کتنی زور لگاتے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ کون سا ایسا جھوٹا شخص ہے جس نے خدا سے وحی پانے اور اپنی باتوں کو خدا کی طرف منسوب کر کے خدا نے مجھے خبر دی، خدا نے مجھے خبر دی یہ کہہ کر اعلان کرتے رہیں، اور اعوذ باللہ وہ جھوٹا ہو اور کامیاب رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، کوئی بھی مثال نہیں پیش کر سکتے آپ. تو یہ ہے. اب دیکھیں سلسلہ کہاں، یہ جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ان کے اولاد کہاں ہیں. محمد حسین بٹالوی کا ذکر کر رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ وآلہ کہہ کے، ان کا کیا انجام ہوا؟ اچھا تو میں ثابت کروں گا. اور ان کے نواسے نے جماعت احمدیہ کے سٹیج پر آ کر کیا کیا اعلان کر دیا ان کے خاندان کے بارے میں. دیکھیں بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ سب دلائل کے ساتھ انشاءاللہ میں بھی ذکر کروں گا، لیکن سب سے پہلے وہ ان کے اپنے اعتراضات کو ختم کرنے دیں. لیکن ایک ایک اعتراض کو حوالے کے ساتھ جیسا کہ میں عرض کیا پیش کریں. اب میرے خیال میں ایک رہتا ہے اعتراضات میں مسلم موت کے بارے میں، وہ انشاءاللہ کسی اور وقت انشاءاللہ ذکر کروں گا. فی الحال میں نے ختم کر دی، اور عامر نذیر صاحب کو جواب دینے کا موقع ہے ابھی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اخوان آپ نے شمس صاحب کی آڈیو سن لی ہیں، میں بھی ساتھ ساتھ سن رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ وہ بات ختم کر لیں تو پھر میں جواب عرض کروں گا، کیونکہ خلط مبس نہیں ہونی چاہیے. جتنی بھی ان کی آڈیوز تھی میں نے سب سماعت کر لی ہیں، اب ان کا جواب سنیے. پہلی چند آڈیوز میں شمس صاحب نے اس بات پر زور دینے کی کوشش کی ہے پینشن کے حوالے سے کہ پینشن سالانہ 700 روپیہ تھی، لیکن وہ ماہانہ 58 روپے بنتی ہے. اور مرزا صاحب کا جو پیچھے چلا گیا چچا زاد بھائی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب ہر مہینے جاتے تھے، اور وہ پینشن کی رقم جو ضائع ہوئی، چوری ہوئی، یا مرزا صاحب لے کر مامدین کے ساتھ بھاگ گئے، وہ 58 روپے تھی، 700 نہیں تھی. یہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک مہینے کی پینشن تھی. ان کے پاس دلیل تو نہیں ہے اس بات کی کہ وہ ایک مہینے کی پینشن تھی، کیونکہ پاکستان میں جو لوگ فوج سے پینشنر ہیں یا دیگر محکموں سے، ہر بندے کے اپنے معمولات ہوتے ہیں. میرے اپنے گھر کے یہ معمولات ہیں، میرے والد صاحب کی 2 محکموں سے پینشن تھی، 3 مہینے کی وہ پینشن اکٹھی لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. 2014 میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب میری والدہ محترمہ لیتی ہیں وہ پینشن، تو 3 مہینوں کی پینشن بھی ہم لیتے رہے ہیں، کئی دفعہ 6 مہینوں کی بھی اکٹھی لیتے رہے ہیں. لیکن میں شمس صاحب کی بات، جیسا میں نے کہا کہ ہمیشہ میری عادت ہوتی ہے کہ ان کے
استدلال سے ہی بات کی جائے، کیونکہ ہم ان کی کتابوں سے، آپ جو سننے والے لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نے جتنی باتیں کی ان کی کتب سے کی ہیں۔ اگر ہم اپنی کتب کے حوالے دیں تو پھر آپ سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ شمس صاحب کی بات کو ہی مان لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ 1 مہینے کی پینشن تھی، کیونکہ شمس صاحب کے پاس اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ بس اٹکل ہے ایک کہ شاید وہ اگر مامدین پیچھے چلا گیا تو مطلب ہے کہ وہ ہر مہینے جاتے تو اس کو پتا تھا نا تاریخ تھا، نہیں، ان کے گھر جڑے ہوئے تھے، بیچ میں دیوار بھی نہیں تھی، چچا زاد بھائی تھے، بچپن ان کا اکٹھا گزرا، یہ اکٹھے کھیلتے رہے ہیں، ان کو پتا ہوتا تھا کہ میں 3 مہینے بعد جاتا ہوں یا 6 مہینے بعد پینشن لینے جاتا ہوں، میں کب جاتا ہوں۔ بلکہ مرزا صاحب اس کو میں تو کہوں گا آنکھ مار کر گئے تھے کہ میرے پیچھے آ جانا، میں چل رہا ہوں میرے پیچھے آ جانا، یہ بھی اس کا بھی امکان موجود ہے۔ 3 مہینے بعد گئے یا 6 مہینے بعد گئے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں 1 مہینے بعد گئے۔ آئیے آگے بات سنیں۔ اس زمانے میں آپ کی کتاب سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آنے کا سیر گوشت ملتا تھا، یعنی 1 روپے کا 16 کلو گوشت ملتا تھا۔ 500 روپے کلو گوشت ہے آج پاکستان میں ایوریج بیان کر رہا ہوں، کمی بیشی آپ خود نکال لیں گے۔ تو اس حساب سے یہ رقم 4,64,000 روپے بنتی ہے، جو اس زمانے میں 58 روپے تھے نا شمس صاحب، وہ بھی 4,64,000 روپے بنتے ہیں۔ آپ نے کیا وکالت کی ہے اپنے اس دین کے رہبر کی، کیا وکالت کی ہے شمس صاحب آپ نے؟ اس کی مثال میں چھوٹی سی دوں تو مجھے ڈر ہے کہ میرا کوئی بھائی اپنا ناراض نہ ہو جائے۔ مولانا روپڑی رحمہ اللہ نے اس زمانے میں آ کے ایک مسجد میں تقریر کی، جس زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی دیہاتوں میں، لاؤڈ سپیکر پر انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رفع الیدین کیا کرو۔ 250 سے زیادہ حدیثیں آتی ہیں، 250 سے زیادہ۔ ایک مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب تھے، انہوں نے جا کے آدھی رات کے بعد ہی جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیا اپنے مولوی صاحب کو، انہوں نے کہا یہ مولانا روپڑی کہہ رہے ہیں 250 سے زیادہ حدیثیں آتی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب نے کہا نہیں نہیں، روپڑی صاحب گپ مار رہے ہیں، 20-25 حدیثیں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا آتے ہوئے، سوچتے ہوئے کہ مولانا روپڑی 250 کہہ رہے ہیں حدیثیں آتی ہیں اور 20-25 میرے مولوی صاحب بھی مان گئے ہیں، اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں۔ شمس صاحب ہم نے تو بنایا تھا 7 کروڑ روپیہ، آپ کہہ رہے نہیں 7 کروڑ کا گبن نہیں تھا، 4,64,000 روپے کا گبن تھا۔ سننے والے غور کریں گے انشاءاللہ، گڑبڑ ہے کوئی۔ دیکھیں، امام الدین تو نہایت چالاک انسان، اور مرزا صاحب کی یہ حالت ہے، تو اس میں اس سادہ طبع صالح انسان کی کیا غلطی تھی کہ وہ طاقت کے بل وہ چیز جس کو روپے کہا کرتے تھے، جسے سخت کراہت سے حضرت مرزا صاحب دیکھتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سننے والے جو سلیم الفطرت لوگ ہیں سوچیں کہ مربی صاحب آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ طاقت کے بل، کیا امام دین نے طاقت کے بل بوتے پر مرزا صاحب سے پیسے چھین لیے تھے؟ سوچیں یہ مربی آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کس راہ پر لے کر چل رہے ہیں۔ مرزا صاحب کو وہ ساتھ لے کر مختلف جگہوں پر گھومتا پھرتا رہا ہے، اور وہ پینشن کی رقم انہوں نے مل کے اڑائی ہے، اور مربی صاحب کہہ رہے ہیں طاقت کے بل بوتے پر امام دین نے مرزا صاحب جیسے سادہ طبع انسان سے ہتھیار لیے، چھین لیے، طاقت کے بل بوتے پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے، اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا۔ شمس صاحب کس شرم سے مرزا صاحب گھر واپس نہیں آئے؟ کس شرم سے؟ اگر امام دین نے طاقت کے بل پر مرزا صاحب سے پیسے چھین لیے تو یہ شرم کی کون سی بات تھی؟ شرم اور ندامت انسان کو تبھی محسوس ہوتی ہے جب اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اور اس کا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے، تمہیں اس کے ساتھ مل کر اس کی باتوں میں آ کر یہ پیسے جو تمہارے والد کی پینشن تھی، اس کو عیاشی کے کاموں میں نہیں لگانے چاہیے تھے۔ چندی گڑھ کا آپ نے ذکر کیا، مجھے ڈاکٹر راحت اندوری کی وہ غزل یاد آ گئی ہے، لیکن میں پیش نہیں کرنا چاہتا۔ کہاں کہاں مرزا صاحب پھرتے رہے اور کیا کیا کرتے رہے امام دین کے ساتھ، میں سننے والوں پر ہی چھوڑتا ہوں فیصلہ۔ اس موضوع پر میں یہ اپنی آخری آڈیو کر رہا ہوں۔
پینشن والے موضوع پر کہ شمس صاحب آپ نے میری دلیل کو توڑا نہیں ہے. میں نے آپ سب کے سامنے یہ دلیل رکھی تھی کہ مرزا صاحب کو اور امام دین کو کیمرے کی آنکھ نے دیکھا کہ وہ اکٹھے نکلے ہیں پینشن کی رقم لے کر. وہ ان پیسوں کو استعمال کرنے تک اکٹھے رہے ہیں. یہاں تک بھی کیمرے کی آنکھ بتا رہی ہے کہ جب تک وہ پینشن کی رقم ختم نہیں ہو گئی کیمرے کی آنکھ ان کو پیچھے پیچھے دیکھتی رہی ہے. اس کے بعد ڈکیتی کا معاملہ ہوتا ہے. امام دین ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں مرزا صاحب موقع پر موجود نہیں تھے. مرزا صاحب کی دوسری جگہ موجودگی ثابت کریں. اگر مرزا صاحب کی موجودگی دوسری جگہ ثابت نہیں ہوتی تو مان لیں کہ مرزا صاحب اس کے ساتھ تھے, پکڑے نہیں گئے, پاؤں کے تیز تھے, بھاگ گئے ہیں. اتنی سی بات ہے. ورنہ جب تک مرزا صاحب اکٹھے تھے اس کے ساتھ پیسے ختم کرنے میں تو ڈکیتی میں بھی اس کے ساتھ ہے, کیونکہ ڈکیتی کرنا تو مفاد ہی مرزا صاحب کا تھا. وہ 700 روپیہ مرزا صاحب نے ہی واپس لانا تھا نا پینشن کا. اگر نہیں لاتے تو ندامت اور شرمندگی کس کے لیے تھی؟ مرزا صاحب کے لیے. لیکن جب ڈکیتی کا معاملہ ہوا, امام دین پکڑا گیا, پھر مرزا صاحب نہ گھر آئے نہ ادھر گئے, سیالکوٹ چلے گئے. وہاں جا کر کچھ عرصہ تک چہرہ چھپا کے پھرتے رہے. وہ ہم نے آپ کے سامنے ثبوت پیش کر دیا. اس کا آپ جو مرضی کہتے رہے حیا کی وجہ سے, باقی اس کے بعد مرزا صاحب نے 46 سال زندگی گزاری ہے. مرزا صاحب بعد میں کیوں نہیں چہرہ چھپا کے رکھتے تھے؟ اتنے با حیا اور اتنے با وصف انسان تھے, بعد میں کیوں نہیں چہرے کو چھپا کے رکھتے تھے؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. جی اخوان, ان باتوں کا جواب تو شمس صاحب گول کر گئے ہیں. جو میں نے مرزا صاحب کے 6 مقدمات کا ذکر کیا, کہتے ہیں ان کا حوالہ دیں گے تو جواب دیں گے. اگر آپ لوگوں نے اپنی کتب کا مطالعہ کیا ہوا ہو تو حوالوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر تو مربیوں کا یہ حال ہے کہ ان کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ مہربانی فرمائے. آئیں محمدی بیگم کی بات سنیں. آپ نے بڑی دفعہ محمدی بیگم کی بات سنی ہوگی اور شمس صاحب کی آڈیوز بھی آپ نے سن لی ہیں. سنیں, آج میں بھی آپ کو سناتا ہوں محمدی بیگم کی کہانی کا پس منظر کیا ہے. مختصر کرتے ہیں انشاءاللہ. مرزا صاحب کا ایک چچا زاد بھائی تھا, غلام حسین اس کا نام تھا. وہ اکیلا ہی بھائی تھا, نہ اس کی بہن تھی نہ بھائی تھا. وہ گھر سے گیا, غائب ہو گیا, واپس نہیں آیا. 20 سال گزر گئے, 25 سال گزر گئے. گھر والوں نے سمجھا مر گیا ہوگا. اب اس کی فوتگی کے جو کاغذات ہیں ان پر دستخط کرنا اور اس کی زمین جو اس کے ذمے تھی اس کو اس کی بیوہ کے نام ٹرانسفر کرنا, یہ ایک قانونی معاملہ تھا. اس کی زمین کیونکہ اس کی بیوہ کے نام ٹرانسفر ہونی تھی, اور جب اس کی بیوہ کے نام ٹرانسفر ہو گئی تو پھر آگے وہ ہبہ کرنا چاہتی تھی اپنے بھتیجے کو. تو اس کا بھائی غلام حسین کا سالہ احمد بیگ وہ مرزا صاحب کے پاس آیا کہ آپ کے چچا زاد بھائی کے گم ہو جانے کی وجہ سے, مر جانے کی وجہ سے وہ زمین میری بہن کو مل تو گئی ہے لیکن وہ اپنے بھتیجے کو ہبہ کرنا چاہتی ہے. آپ کے دستخط ضروری ہیں کیونکہ آپ کا چچا زاد بھائی ہے. آپ کے دستخط ضروری ہیں ورنہ وہ زمین ہبہ نہیں کر سکتی میری بہن. یہ مجبوری لے کر آیا تھا محمدی بیگم کا والد احمد بیگ مرزا صاحب کے پاس کہ مرزا صاحب آپ کا چچا زاد بھائی مر گیا ہے, اس کی بیوہ یعنی میری بہن وہ زمین کو اپنے بھتیجے کے نام ٹرانسفر کرنا چاہتی ہے. آپ دستخط کر دیں گے تو زمین مل جائے گی ورنہ ہمیں زمین نہیں ملے گی. مرزا صاحب نے کہا تم اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے تو میں ان کاغذات پر دستخط کروں گا. شمس صاحب کب تک پردے ڈالیں گے ان حقیقتوں پر؟ یہ مرزا صاحب کی دعوے سے بعد کی زندگی ہے. نہیں, اس طرح کے الزام تو دشمن لگاتے ہیں نا جی. یہ الزام ہے یا مرزا صاحب نے خود آئینہ کمالات اسلام میں یہ پوری کہانی بیان کی ہوئی ہے؟ شمس صاحب پوری بات لوگوں کو سنائیں کہ وہ آیا تھا مجبوری لے کر, مرزا صاحب نے اس کی مجبوری کا یہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی. شمس صاحب بلیک میلنگ اور کس کو کہتے ہیں؟ الزام ہے نا جی. نہ ماننے والے مدعی نبوت پر الزام لگا رہے ہیں کیونکہ منکرین جو ہوئے. واہ واہ ماشاءاللہ. اس کے بعد جتنی باتیں شمس صاحب نے بیان کی ہیں کہ وہ احمد بیگ اور اس کا خاندان وہ اسلام کے منکر تھے, پیغمبر اسلام کی توہین کرتے تھے, قرآن کو پاؤں تلے رونتے تھے, یہ سارے جھوٹ ہیں, کذب بیانی ہے. یہ ایسے ہی جھوٹ ہیں جس طرح مرزا صاحب نے کہا نا کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کئی سچے صحابہ مرتد ہو گئے تھے.
ایسے ہی بالکل سفید جھوٹ ہیں. ہرگز وہ لوگ اسلام کے منکر نہیں تھے. جس طرح کا مرزا صاحب کا خاندان تھا اسی طرح کا ان کا خاندان، ایک ہی خاندان تھا، رشتہ دار تھے آپس میں. تو مرزا صاحب نے زمین کے کاغذات پر دستخط کرنے کی شرط یہ لگائی کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دو. پھر اوپر سے اس پر دھونس یہ جمائی کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ تم نے اگر رشتہ نہ دیا تو پہلے تمہارا دماد مرے گا، تمہاری بیٹی بیوہ ہو جائے گی، پھر تم مرو گے، تمہارے گھر میں کئی موتیں ہوں گی، آخر پر اگر تم نہیں مانو گے تو تمہاری موت ہو جائے گی. یہ تھی مرزا صاحب کی پیش گوئی. اتفاق کی بات ہے وہ اپنی موت پہلے ہی مر گیا بیچارہ. موت تو ہر انسان کو آنی ہے. اب مرزا صاحب نے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا، میری پیش گوئی کے مطابق مر گیا، میری پیش گوئی. حالانکہ مرزا صاحب کی پیش گوئی تھی کہ پہلے اس کا دماد مرے گا، پھر اس کے گھر میں موتا موتی ہوگی، اس کے خاندان کے لوگ مریں گے، پھر بھی اگر یہ نہیں رشتہ دے گا تو پھر یہ خود مر جائے گا احمد بیگ. وہ 6 مہینے بعد اس کی ڈیتھ ہوگی تو مرزا صاحب نے نعرے مارنے شروع کر دیے. یہ ہے حالات. اگلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے کون کون سا حربہ استعمال کیا. اگر آپ یہ جانیں گے آپ کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا. مرزا صاحب کا بیٹا فضل احمد جو پہلی بیوی سے تھا وہ بیایا ہوا تھا علی شیر بیگ کے گھر، اور علی شیر بیگ کا سالہ تھا احمد بیگ. مرزا صاحب نے اپنے بیٹے فضل کو کہا کہ اگر تمہارے سسرالی مجھے محمدی بیگم کا رشتہ نہیں لے کر دیتے، اگر یہ رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں یا محمدی بیگم کا رشتہ لاہور میں مرزا سلطان سے کرواتے ہیں، مجھے نہیں دیتے رشتہ، تم ان کی بیٹی کو طلاق دے دو گے. عزت بی بی اس کا نام تھا. سوچیں تو صحیح جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، کہ مرزا صاحب نے کہا عزت بی بی سے رکا لکھوایا. میں آج آپ کو بتاؤں، عزت بی بی سے رکا لکھوایا، اپنے والد کے نام رکا لکھو علی شیر بیگ کے نام، اور اسے بتاؤ کہ اگر تم لوگوں نے میرے ماموں کو نہ روکا، احمد بیگ کو نہ روکا، اور اس نے محمدی بیگم کا رشتہ مرزا صاحب کو نہ دیا تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، مجھے قادیان سے آ کر لے جائیں. دعویٰ مرزا صاحب کا یہ تھا کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ میں تمام رکاوٹیں درمیان میں سے ہٹا دوں گا اور بالآخر یہ عورت تمہارے نکاح میں آئے گی، میں لاؤں گا، تمام رکاوٹیں ہٹا دوں گا. مرزا صاحب نے تمام رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی ہے. مرزا صاحب کے خدا نے جس کا نام یہ لاش بتاتے تھے مرزا صاحب، اس نے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہٹائی، ایک بھی رکاوٹ نہیں اس نے ہٹائی. رکاوٹ در رکاوٹ آتی چلی گئی، اور وہ کبھی بھی مرزا صاحب کے نکاح میں نہیں آ سکی. ہاں خواب میں آتی رہی. مرزا صاحب کے خواب میں آئی، سرخ جوڑا اس نے پہنا ہوا تھا. مرزا صاحب نے خود اپنا بیان کیا ہے، خواب تذکرہ میں لکھا ہوا، کہیں گے اسکین لگا دوں گا. سرخ جوڑا اس نے پہنا ہوا تھا، جالی والا کپڑا تھا. وہ آ کر مرزا صاحب کے ساتھ بغل گیر ہو گئی. پنجابی میں کہتے ہیں جفی ڈال لی مرزا صاحب سے. خوابوں میں وہ آتی رہی ہے. ایک دفعہ مرزا صاحب نے خواب میں اس کو ننگا بھی دیکھا ہے، لیکن مرزا صاحب کی زندگی میں وہ نہیں آئی. مرزا صاحب نے اپنی پوری کوشش کی، تمام رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی. فضل احمد سے طلاق دلوائی اس کو، عزت بی بی کو. پھر بھی اس کے بعد بھی اپنی پہلی بیوی حرمت بی بی کو طلاق دے دی کہ تم لوگوں نے مجھے رشتہ نہیں لینے دیا محمدی بیگم کا. اپنے دونوں بیٹوں کو جائیداد سے آگ کر دیا. 4 مئی 1891 کا اشتہار جا کر پڑھیں. مرزا صاحب نے ظلم کے کیا کیا پہاڑ توڑے ہیں اس رشتے کو حاصل کرنے کے لیے. یہ خدا کا وعدہ تھا نا مرزا صاحب کے ساتھ کہ میں تمام رکاوٹیں ہٹا دوں گا، بالآخر یہ عورت تیرے نکاح میں ضرور آئے گی، کیونکہ خدا کی باتیں ٹل نہیں سکتی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اس کی 3 سال کی پیش گوئی تھی کہ وہ سلطان بیگ 3 سال کے اندر مر جائے گا، محمدی بیگم بیوہ ہو جائے گی، پھر وہ مرزا صاحب کے نکاح میں آ جائے گی. وہ نہ مرا تو مرزا صاحب نے 3 سال کے بعد لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اس نے جب دیکھا احمد بیگ کو مرتے ہوئے تو وہ دل میں ڈر گیا تھا، دل میں ڈر گیا تھا. اس کے رشتہ داروں نے خطوط پر خطوط مجھے لکھے. وہ کون سے رشتہ دار تھے اس کے جس نے خطوط لکھے مرزا صاحب کو؟ لائیں وہ جو حکیم سعید تھا لاہور والا، لائیں، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ وہ کون تھا جس نے مرزا صاحب کو خطوط لکھے. وہ خطوط تو سامنے لائیں. جس نے سلطان بیگ کی طرف سے خطوط لکھے وہ خطوط کہاں ہیں اور وہ بندہ کون ہے جس نے کہا کہ سلطان بیگ ڈر گیا ہے؟ سلطان بیگ نے خود تو نہیں نا کہا میں ڈر گیا ہوں. سلطان بیگ نے 1894 میں اپنا بیان دیا. وہ بیان میں نے اس کے الفاظ میں رسالہ شاۃ السنہ کا سکین یہاں پر لگایا. اس کا جواب نہ مرزا صاحب نے دیا نہ شمس صاحب دے سکے. 1894 میں جب اس کے 3 سال پورے ہوئے پیش گوئی کے تو اس کا بیان چھپا تھا. او ہو سوری جی، میں غلطی کر گیا ہوں جی. تمام اخوان
توجہ فرمائیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، شمس صاحب نے یہاں پر سلطان بے کے ہاتھ کا رکا پیش کیا ہے، میں تو کہہ گیا ہوں غلطی میں کہ سلطان بے کے ہاتھ کی تحریر تو کوئی نہیں نا پیش کی، نہیں نہیں، انہوں نے رکا پیش کیا جی، غلطی ہو گئی جناب، معافی مانگ لیتے ہیں۔ شیخ محترم اس گروپ میں موجود ہیں، پیر اسکانی بھائی، انہوں نے کہا تھا اس کو، وہ انڈین کو، باولا یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے بنوایا تھا تم نے؟ بتاؤ تو صحیح نا شمس صاحب، یہ رکا کہاں سے تیار کیا تھا آپ نے؟ یہ جو رکا آپ کے پاس ہے، اسی طرح کا ایک رکا میرے پاس بھی ہے، وہ بھی پڑھے ذرا وہ پڑھیں پھر اگلی بات سنیں۔ جناب مرزا جی کو نہ کبھی نیک بزرگ یا اسلام کا خدمت گزار یا شریف النفس، نہ کبھی پہلے اور نہ ہی اب ایسا خیال کرتا ہوں۔ مجھے ان کے مریدوں سے کسی قسم کی ذاتی مخالفت نہیں ہے، بلکہ دعا کرتا ہوں کہ خدا ان سب کو جو وجہ چند ایک امورات کے ان کی زندگی میں گمراہ رہے، اسلام کا شرف بخشے۔ جو مرزا صاحب کی زندگی میں گمراہ رہے، اب یہ 1913 میں وہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کے فوت ہونے کے بعد کہ اللہ ان کو اسلام کا شرف بخشے، یہ ہے اصلی رکا۔ شمس صاحب آپ نے یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے بنوایا تھا؟ لیجئے شمس صاحب، جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے، آپ نے جو رکا پیش کیا اس رکے کی تردید اس اخبار میں موجود ہے کہ شیخ عبد الرحمن مصری نے ایک رکا پیش کیا ہے سلطان بیگ کے نام کا، جھوٹ ہے، سلطان بیگ کی تحریر نہیں ہے یہ، ہم نے سلطان بیگ کے پاس بندے بھیجے ہیں، اس کا دوبارہ انٹرویو لیا ہے، دوبارہ اس سے بیان لیا ہے، یہ گواہان ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں، اس نے کہا میں کبھی مرزا صاحب کو سچا نہیں جانتا تھا۔ مرزا صاحب کے متعلق سلطان بیگ کا بیان اور اس رکے کی تردید اس اخبار اہل حدیث امرتسر میں موجود ہے، جس کو میں نے ابھی ٹیگ کیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگلی بات سنیں، چیلنج پڑھیں غور سے، ابو الوفا کا، وفا کے پیکر کا چیلنج پڑھیں شمس صاحب۔ چیلنج یہ کیا ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہ مرزائی امت کے دونوں بلکہ تینوں چاروں پارٹیوں کو، عبد الرحمن مصری کو، فخر الدین ملتانی کو، لاہوری گروہ کو، قادیانی گروہ کو، سارے گروہوں کو، بلکہ کل افراد امت مرزائیہ کو چیلنج دیتے ہیں کہ اس تحریر کے متعلق وہ 1 مہینے تک تحقیق کر لیں کہ یہ تحریر لفظ بلفظ مرزا سلطان محمد صاحب کی ہے یا نہیں ہے۔ اس رکے کی تردید سلطان محمد نے خود کی ہے، آپ کے سامنے اس کی تحریر ہے، اور ابو الوفا کا چیلنج ہے کہ جا کے پتہ کر لو، 1 مہینے کا ٹائم ہے، اگر سلطان بیگ کہے کہ یہ میری تحریر نہیں ہے جو میں نے آج اخبار میں چھاپی ہے، تو لدھیانے کی وہ انعامی رقم جو 300 روپیہ منشی قاسم ہار کے آیا تھا، میرے ہاتھ پہ دے کے آیا تھا، یاد ہے آخری فیصلہ اشتہار پہ 300 روپیہ ہارا تھا منشی قاسم نے، الحق کا ایڈیٹر تھا آپ کا، ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ مناظرہ کیا تھا آخری فیصلہ اشتہار پہ، ایک مرزائی مربی نے یہاں میرے ساتھ بھی مناظرہ کیا تھا آخری فیصلہ اشتہار پہ ساتھی جانتے ہیں پھر کیا ہو، اس کے بعد کسی کو ضرورت نہیں پڑی آخری فیصلہ اشتہار پہ مناظرہ کرنے کی۔ بہرحال وہ 300 روپیہ ہارے تھے آخری فیصلہ اشتہار پہ، ابو الوفا نے کہا وہ 300 روپیہ واپس دینے کا وعدہ کرتا ہوں، جاؤ تحقیق کر لو، سلطان بیگ سے پوچھ لو، اس نے تردید کی ہے اس رکے کی جو آج شمس صاحب 11 جون 2020 کو پیش کر رہے ہیں۔ آئیے شمس صاحب میدان میں نکلیے۔ اب سامعین کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اس سلسلے کو ختم کرنے کی کتنی کوشش کی گئی، اب بھی دیکھیں عامر نذیر صاحب کتنی زور لگاتے جا رہے ہیں، پھر کیا ہوا؟ کون سا ایسا جھوٹا شخص ہے جس نے خدا سے وحی پانے اور اپنی باتوں کو خدا کی طرف منسوب کر کے خدا نے مجھے خبر دی، خدا نے مجھے خبر دی، یہ کہہ کر اعلان کرتے رہیں اور اعوذ باللہ وہ جھوٹا ہو اور کامیاب رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، کوئی۔ خرد کا نام جنوں، جنوں کا خرد رکھ دیا، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ شمس صاحب، جسے آپ کامیابی کہتے ہیں، میں اسے بدترین شکست مانتا ہوں، کیونکہ قادیان سے لوگوں کو قادیان بدر کرنے والے، قادیان میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے والے، قادیان میں لوگوں کو ڈنڈوں سے پیٹنے والے آج خود قادیان سے دربدر ہیں، بلکہ قادیان تو کیا ہندوستان سے دربدر، ہندوستان سے کیا پاکستان سے بھاگے ہیں، اور جو اما ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ خراب کو
میرے افو بندہ نواز میں کہاں آ کے اپنا لی ہے۔ اگر یہ کامیابی ہے کہ قادیان میں جہاں آپ کی عدالت لگا کرتی تھی، جہاں اسٹامپ بکتے تھے، جہاں مرزا بشیر فیصلہ کیا کرتا تھا مرزائیوں کے مقدمات کا، آج وہ خود لوگوں کو قادیان بدر کرنے والے آج خود در بدر ہیں۔ اگر اس کا نام کامیابی ہے تو یہ کامیابی آپ کو مبارک ہو شمس صاحب، میں تو اسے بدترین شکست مانتا ہوں۔